صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ کی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، کیا ثواب رکھا گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مالک نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے لیکن قربانی نہیں کرتا تو وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں آ کر ہمارے ساتھ نماز ادا کرے۔ لہذا جو شخص مالک نصاب ہے، عاقل اور بالغ ہے، تو اس پر قربانی کرنی واجب ہے، اسے قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے لے کر جب تک قربانی نہ کر لے تب تک بال اور ناخن کو نہ کاٹنا مستحب ہے۔ جو شخص قربانی کروائے گا اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ نہ کاٹے، اور جو شخص قربانی نہیں کرائے گا، مالک نصاب نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب یہی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر وہ نہ ہی کاٹے گا تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ بال میں مونچھ کے بال بھی آ جاتے ہیں، سر کے بال بھی ہیں، نیچے کے بال بھی ہیں، بغل کے بال بھی ہیں، یہ تمام بال اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناخن، ہاتھ کے ناخن اور پاؤں کے ناخن، دونوں ناخنوں کو نہ کاٹنا مستحب ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ نہ کاٹنے کی صورت میں 40 دن مکمل نہ ہو رہے ہوں۔ مثلا اگر کوئی آدمی 30-32 دن سے اگر بال نہیں بنایا اور پھر ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اب اگر وہ قربانی تک اگر انتظار کرے گا تو 10 دن اور اسے نہیں بنانے پڑیں گے بال وغیرہ۔ تو اگر 10 دن اور وہ انتظار کرے گا تو 32-35 دن پہلے ہی ہو چکے تھے، تو 10 دن اگر بڑھائے گا تو یہ 42-45 دن بن جائیں گے، 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے یہ چیز مستحب نہیں ہے۔ جس شخص کو اگر وہ 40 دن کی مدت پوری نہ ہو رہی ہو تب اگر وہ نہیں بناتا تب تو بہتر ہے، اس کے لیے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نہ بنانے کی صورت میں 40 دن مکمل ہو جا رہے ہوں تب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کرنے کا انتظار نہ کرے بلکہ اس سے پہلے ہی ناخن اور بال وغیرہ بنا لے، اس لیے کہ 40 دن تک چھوڑنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر عاقل بالغ مالک نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ عاقل پر واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پاگل نصاب کا مالک ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بالغ پر واجب ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی نابالغ اگر بچہ ہے تو وہ چاہے جتنا بڑا مالدار ہو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ مالک نصاب ہو تب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور مالک نصاب کیا ہے؟ میں نے بارہا اس کو بتایا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ وغیرہ ہو کہ اس کو ملانے کے بعد اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ شخص مالک نصاب مانا جاتا ہے۔ یعنی مالک نصاب وہ شخص ہے
کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال موجود ہو۔ اب وہ مال کسی بھی صورت میں ہو، چاندی سونا ملا کر ہو، چاندی پیسہ ملا کر ہو، چاندی اور سونا ملا کر ہو، پیسہ اور چاندی ملا کر ہو، یا دکان میں اتنا سامان اس کا ہے کہ دکان میں سامان ہے اور پیسہ بھی ہے تو پیسہ اور دکان کا سامان ملا کر ہو، کسی بھی صورت میں اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو وہ آدمی مالک نصاب مانا جائے گا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 1,75,000 سے 80,000 کے درمیان ہے۔ 1,75,000، 76,000، 77,000 چاندی کی قیمت اس وقت گھٹ بڑھ رہی ہے ہر دن۔ تو یعنی 1 لاکھ یہ سمجھ لیں کہ 1,75,000 80,000 روپے جس کے پاس ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں ہو یا اگر فکس کیے ہوئے ہو یا کسی کو قرض دیے ہوئے ہو یا کوئی جیون بیمہ وغیرہ آپ کھلوائے ہوئے ہو یا کوئی پالیسی آپ نے بینک سے لے رکھی ہو، آپ کا جو بھی پیسہ ہوگا جو آپ کی ملکیت میں ہوگا وہ پیسہ خواہ آپ کے پاس گھر میں موجود ہو چاہے آپ نے کہیں پر جمع کر رکھا ہو، وہ پیسہ آپ ہی کا پیسہ مانا جائے گا اور اس پیسے کے ہوتے ہوئے آپ پر زکوٰۃ وہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جبکہ وہ پیسہ 1,75,000-76,000 کی قیمت کے برابر ہو۔ ہاں اگر کسی کے پاس پیسہ تو ہے اتنا زیادہ لیکن اس کے اوپر قرض بھی ہے، اگر اس کے اوپر قرض بھی ہے تو اگر قرض کو نکالنے کے بعد اس کا مال نصاب سے کم ہو جائے گا تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں رہ جائے گی۔ مثلا اگر آپ کے پاس 1,80,000 روپے ہیں تو 1,80,000 میں آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر 40,000 روپے کا قرض بھی ہے تو اگر 1,80,000 میں آپ 40,000 نکال دیں گے تو کتنا بچے گا؟ 1,40,000۔ تو اگر 1,40,000 جو یہ بچا ہے تو اب یہ نصاب سے کم ہو گیا، لہٰذا آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، 5 لاکھ آپ کے پاس ہے لیکن 4 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرض ہیں، تو اگر آپ نے اگرچہ اسے ابھی ادا نہیں کیا یا ابھی فی الحال اسے ادا نہیں کرنا لیکن آپ کے اوپر وہ قرض تو قرض ہے ہی ہے، آج نہیں کل اسے ادا کرنا ہی ہے، تو اگر وہ اس قرض کو آپ نکالیں گے تو 5 لاکھ ہے، 4 لاکھ قرض ہے تو 5 لاکھ میں 4 لاکھ اگر آپ الگ کریں گے تو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رہ جائیں گے، تو یہ 1 لاکھ چونکہ نصاب سے کم ہے تو اس وجہ سے آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اب یہ قرض چاہے آپ کسی آدمی سے آپ نے اس کو لیا ہو یا بینک سے آپ نے قرض لیا ہو، کوئی لون آپ نے لیا ہو، تو یہ ساری چیزیں قرض میں شمار ہوتی ہیں۔ کوئی بھی قرض جس کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم ہو وہ اس میں جوڑا جائے گا، اس سے مائنس کیا جائے گا، اور اس میں مائنس کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا مال نصاب کے برابر رہ جاتا ہے یعنی 1,75,000-76,000 کے برابر رہ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اس سے کم ہو جاتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہو صرف اسی کے اوپر قربانی واجب ہو، بقیہ لوگ چاہے جتنا کماتے ہوں چاہے جتنا بینک بیلنس ہو ان کے اوپر قربانی واجب نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ ہے مالک نصاب تو اس کے اوپر الگ سے قربانی واجب، بیٹا کماتا ہے سعودی میں رہتا ہے اس کے پاس الگ سے بینک بیلنس ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی، بہو ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، یہ سب اگر الگ الگ مالک نصاب ہیں تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ گھر میں صرف گھر کے سرپرست پر قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ جتنے لوگ گھر میں مالک نصاب ہوتے ہیں ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مالک نصاب ہے تو
وہ قربانی چاہے چھوٹے جانور میں کرے چاہے بڑے جانور میں حصہ دے کر کرے، یہ اختیار ہے۔ لیکن بہرحال جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے ان کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر اگر اپنی قربانی واجب ہے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے اماں کے نام سے کرا دوں، ابا کے نام سے کرا دوں، کسی بزرگ کے نام سے کرا دوں، تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اس کے اوپر جو قرض ہے اس کو ادا نہیں کرے گا وہ دوسرے کے نام سے قربانی نہیں کرا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے نام سے کرا دیں، ایثار ثواب کر دیتے ہیں لیکن اپنے طرف سے نہیں کراتے، حالانکہ وہ خود مالک نصاب ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کرائیں، اس کے بعد اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ 10-20 قربانیاں کروائیں، اس میں آپ کو ثواب ہی ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر مالک نصاب اپنی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر جب جانور آپ لینے جائیں تو یاد رکھیں کہ چھوٹا جانور کم از کم 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے اور بڑا جانور کم از کم 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اور 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اس کا آپ اندازہ کیسے لگائیں؟ تو جو سامنے کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں چھوٹے جانور میں، سال بھر میں وہ سامنے کے 2 بڑے دانت نکل آیا کرتے ہیں۔ تو آپ جب مارکیٹ میں جائیں تو پہلے دانت چیک کر لیں کہ اس کے دانت نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ دانت اگر جانور کے نکل آئیں تبھی آپ اس جانور کو خریدیں، اور اگر دانت نہیں نکلے تو پھر آپ اس جانور کو نہ خریدیں۔ اس لیے کہ 1 سال یہ جو سامنے کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں یہ 1 سال کے ہونے کی بہت بڑی علامت ہوا کرتی ہے۔ ہاں اگر بالفرض کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی مومن بھائی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگرچہ اس کے دانت نہیں نکلے لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ 1 سال کا ہو چکا ہے، اور آپ اس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، تب آپ اس جانور کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن مارکیٹ میں چونکہ عام طور پر جھوٹ بول کر جانور کو بیچنا عام ہو چکا ہے، اس وجہ سے جانور کے دانت ضرور چیک کر لیں۔ اسی طریقے سے جانور کا عیب سے سلامت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر زیادہ عیب ہوگا تو اس سے قربانی نہیں ہوگی، تھوڑا اگر عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ عیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی آ جائے وہ چیز عیب کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی آ جائے وہ چیز عیب کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے بدھیا ہونا، جو جانور بدھیا کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک عیب پیدا ہو گیا لیکن اس بدھیا پن کو عیب نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کو بدھیا کرنے سے اس جانور کی قیمت میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کی قیمت اور بڑھ جایا کرتی ہے، اس کا گوشت اور اچھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو عیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں کمی پیدا ہو جائے۔ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے جانور کا تو اگر جڑ تک بالکل ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہے، آدھا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا پورا خول اس کا نکل گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ میں جڑ تک ٹوٹنے کا اعتبار ہے۔ اور اگر کان کٹا ہوا ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تو اگر 1/3 سے کم ہے تو معاف ہے، 1/3 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کان کو 3 حصے میں کرے، اگر 1 حصے سے کم کی اگر کان کٹا ہے یا دم کٹی ہے تو قربانی جائز ہے، اور 1 حصہ 1/3 پورا یا اس سے زیادہ اگر کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جانور میں اگر گلٹھی وغیرہ نکل آئے یا کھر اس کے بڑھ گئے ہیں یا اس طریقے سے تھوڑا بہت کوئی زخم ہے تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زخم اس کو ہو گیا تھا، اسے کتے نے کاٹ لیا تھا اور بعد میں وہ زخم بھر گیا ہے، اگرچہ اس کا نشان باقی ہے لیکن وہ زخم بھر چکا ہے تو وہ اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس وقت جب آپ قربانی کرنے جا رہے ہو تو اس وقت اس جانور کا عیب سے سلامت ہونا ضروری ہے۔ اگر لنگڑا ہو تو اگر اتنا لنگڑا ہے کہ 1 پاؤں اٹھا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر ہلکا سا لنگڑا ہے
کہ اس کے پیر میں لنگڑا پن ہے لیکن چلنے میں اس پیر کو زمین پر ٹیکتا ہے، اس کا سہارا دیتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھا جانور ہے، بہت زیادہ اندھا ہے کہ راستہ ہی نہیں پتا پاتا، ادھر چلا جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑا بہت اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہ ہنسا ہے۔ چلیے بہرحال یہ